اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم مجلتن، علم اور دانش سے انسان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، علم سے انسان کی قدر بڑھتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اطیب الکلام، اچھے سخنور بنیے۔ آ جائیے اپنی بحث میں، بحث مبادی النحو میں آج جو ہم نے سوال پڑھنا ہے وہ سوال نمبر 216 ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی کم وجہن للاسم الواقع بعد اسماء المقادیر، کم وجہن للاسم الواقع، کتنی وجہ ہیں اسم کی جو واقع ہوتا ہے اسماء مقادیر کے بعد۔ کم وجہن للاسم الواقع، کتنی وجہ ہیں جو اسم واقع ہوتا ہے اسماء مقادیر کے بعد۔ جواب عرض خدمت ہے کہ جو اسم واقع ہوتا ہے اسماء مقادیر کے بعد اس کی 4 وجہ ہیں۔ پہلی جناب نصب دینا تمیز کی بنا پر، جر پڑھنا مضاف کی وجہ سے یا من کے ذریعے، اور رفع دینا بدلیت کی بدل ہونے کی بنا پر۔ دوبارہ جناب اسم جو اسماء مقادیر کے بعد واقع ہوتا ہے اس میں 4 جو ہے نا وجہ ہیں۔ نصب پڑھنا تمیز کی بنا پر، جر دینا مضاف کی وجہ سے یا من کی ذریعے، اور رفع پڑھنا بدلیت کی بنا پر۔ ان مثالوں میں دیکھو جناب اندی رتلن زیتن، رتلن کے بعد جو زیتن کے اوپر نصب پڑھی ہے یہ تمیز کی بنا پر ہو گئی جی۔ یا پڑھنا رتل زیتن، یہ کس بنا پر ہو گیا جی؟ مضاف کیا ہے، مضاف ہونے کی بنا پر جر پڑھی ہے۔ یا من کے ذریعے جر دینا رتلن من زیتن، تیسری صورت ہو گئی۔ یا بدل بنانا رتلن زیتن، زیتن بدل ہے رتلن کا، اور فرماتے ہیں اسی پر قیاس کرو۔ فوائد میں جو ہے پہلا فائدہ یہ ہے، پھر ترجمہ کروں گا کہ اسماء مقادیر کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے تمیز کو نصب دینے میں۔ کس کو ملحق کیا گیا ہے؟ ہر وہ چیز جو مماثلت پر دلالت کرے یا مغایرت پر، ہر وہ چیز جو مماثلت پر یا مغایرت پر دلالت کرے اس کو بھی اسماء مقادیر کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے تمیز کو نصب دینے میں۔ اسماء مقادیر کے بعد تمیز کو نصب دیتے تھے نا، تو ہر وہ چیز جو مماثلت پر یا مغایرت پر دلالت کرے اس میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے میرا آقا جان۔ یا جناب علی کیا ہو، یا یہ جو ہے یہ اپنی تمیز کی فر ہو، یہ اپنی تمیز کی فر ہو۔ پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ آپ انشاءاللہ جانتے ہیں عوامل سے، جب سے عوامل پڑھ رہے ہیں کہ 11 سے لے کر 99 تک، اور جو ان کے درمیان جو کچھ ہے 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہے مفرد منصوب ہوتی ہے، مفرد اور منصوب ہوتی ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے۔ 100 اور 1000 کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تمیز کے بارے میں بتایا ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے،
3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، 100 اور 1000 کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للاسم الواقع بعد اسماء المقادیر اربعۃ اوجہ۔ اسم الواقع وہ اسم جو واقع ہوتا ہے اسماء مقادیر کے بعد، اربعۃ اوجہ 4 وجہ ہیں۔ النصب علی التمیز نصب دینا تمیز کی بنا پر، والجر بالمضاف اور جر پڑھنا مضاف کی خاطر، او بمن یا من کے ذریعے جر دینا، والرفع علی البدلیت اور رفع دینا بدلیت کی بنا پر، نحو اندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل ہے زیتن زیتون کا، یہ اس کو یہ پڑھو آگا جان، اور رطل زیتن، زیتن کیوں پڑھا بھلا؟ رطل کو مضاف کیا ہے، مضاف کی بنا پر اس کو جر دیے، اور رطل من زیتن یہ کہا نا کہ من کے ذریعے جر دے سکتے ہیں، اور رطل زیتون زیتون پڑھا ہے کیونکہ اس کو بدل بنایا ہے، رطل کا رفع دیا ہے بدلیت کی بنا پر، وقس علیہ اور اسی پر قیاس کرو۔ فوائد پہلے بھی بتایا تھا، عرض کر رہا ہوں، فوائد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فوائد نہیں پڑھا کیونکہ غیر منصرف ہے اور اس میں جمع منتہی الجموع ہے جو ایک سبب 2 کا قائم مقام ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ کا جان، یلحق باسماء المقادیر فی نصب التمیز کل ما دل علی مماثلۃ او مغایرۃ، اسماء مقادیر کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے تمیز کو نصب دینے میں، کس کو؟ کلو نا نائب فاعل ہے یلحق کا، کل ما دل علی مماثلۃ ہر وہ چیز جو مماثلت پر دلالت کرے، اور مغایرت پر، مغایرت یعنی غیر ہونے پر، مغایرت پر دلالت کرے، نحو من لنا بمثل کا بطلن، بمثل کا مماثلت پر دلالت ہے، ما لنا غیروں کا مغایرت پر دلالت ہے غیروں کا، اور اس کے بعد جو مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آگا جان؟ تمیز ہونے کی بنا پر نصب پڑھی ہے، بطلن پڑھا ہے، سندن پڑھا ہے۔ من لنا بمثل کا بطلن ہمارے لیے کون ہے؟ بمثل کا آپ کی مثل ہمارے لیے کون ہے؟ بطلن یعنی از لحاظ پہلوان، پہلوان ہونے کے لحاظ سے، وما لنا غیروں کا، وما لنا غیروں کا ہمارے لیے، ما لنا غیروں کا آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ سندن پناہ گاہ، تکیہ گاہ، ما لنا غیروں کا آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ کس لحاظ سے؟ سندن تکیہ گاہ، پناہ گاہ تمیز ہے۔ او کانا متفرعن من ممیز ہی، یا وہ چیز فر ہو اپنی تمیز کی، نہ وہ لی خاتم ذہبن میرے لیے انگوٹھی ہے، کس کی بلا؟ کس کی انگوٹھی ہے؟ ذہبن سونے کی، تو یہاں جو خاتمن ہے نا یہ فر ہے ذہب کی، خاتمن فر ہے ذہب اپنی تمیز کی۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہی تمیز کے بارے میں ہے، ممیز العدد ینصب مفردا مع 11 و 99 وما بینہما، عدد کی تمیز 11 و 99 اور 99 وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی 11 سے لے کر 99 تک کے جو درمیان ہے، اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، ینصب مفردن مفرد منصوب ہوتی ہے،
وَيُجَرُّ بِالْمُضَافِ مَجْمُوعًا مَعَ الثَّلَاثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور 3 اور 10 وَمَا بَيْنَهُمَا ثلاثہ اور عشرہ، اور جو 3 سے لے کر 10 کے درمیان ہے اس کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے۔ وَمُفْرَدًا مَعَ الْمِئَةِ وَالْأَلْفِ، 100 اور 1000 کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، مئۃ رجلٍ کہتے ہیں۔ سوال تمام ہوا جی، سوال بعدی پہ توجہ دیجیے جناب۔ فی کم وجہن یکون التمیز مفسرا ابہام نسبت، کم موضع، تمیز جو مفسر ابہام نسبت ہے کم موضع کتنی جگہوں میں ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ کرنا جناب۔ ان تمیز المفسر ابہام نسبت، تمیز جو مفسر ہے نسبت کے ابہام کو بیان کرتی ہے، تمیز جو نسبت سے ابہام کو بیان کرتی ہے، تو یا یہ جناب علی فاعل سے منقول ہوتی ہے، منقول یعنی نقل ہوتی ہے، فاعل سے ہے، یا مفعول سے منقول ہوتی ہے، یا مبتدا سے منقول ہوتی ہے، یا یہ تمیز غیر منقول ہے، عن شیء کسی چیز سے نقل نہیں ہوئی ہے۔ دوبارہ عرض سنیں، تمیز جو مفسر ہے ابہام نسبت، نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، تو اس کی انہوں نے 2 صورتیں بنا دی ہیں، یا وہ منقول ہے یا غیر منقول ہے۔ منقول فاعل سے نقل ہوئی ہے، یا مفعول سے یا مبتدا سے، ٹھیک ہے، یا وہ غیر منقول ہے یعنی کسی چیز سے نقل ہونے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، پڑھتا ہوں مطلب حل کر دیں گے۔ ان التمیز المفسر ابہام نسبت یکون منقولا عن الفاعل، تمیز جو مفسر ابہام نسبت ہے، نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے نسبت سے ابہام کو، یکون منقولا عن الفاعل، تو یہ فاعل سے نقل ہوتی ہے، نحو فاض الاناء ماء، فاض الاناء پانی کیا ہوگی آغا جان؟ انا کہتے ہیں ظرف کو، ظرف زیادہ ہو گیا، ماء کس لحاظ سے؟ پانی کے لحاظ سے۔ تو یہ جو ماء ہے تمیز، یہ فاعل سے نقل ہو کر آئی ہے، اصل میں یہ ہے اے فاض ماء الاناء، پانی کا برتن بھر گیا، ماء فاعل ہے، تو یہ جو ماء ہے یہ تمیز فاعل سے نقل ہو کے آئی ہے آغا جان۔ او ان مفعول، یا وہ منقول عن الفاعل ہے، او منقول عن المفعول ہے، یا وہ تمیز منقول ہے مفعول سے، نحو حسدنا الارض قمحن، قمحن ایک نوع ہے گندم کی، حسدنا الارض ہم نے زمین کو کیا کیا آغا جان؟ کاٹا، کس لحاظ سے؟ قمحن گندم کے لحاظ سے، تو لہذا یہ جو قمحن ہے نا یہ مفعول ہے، تمیز ابھی تو تمیز ہے نا، یعنی یہ مفعول سے تبدیل ہو کر آئی ہے۔ یہ ہے آگے توضیح اس کی، اے حسدنا کمحل ارض، حسدنا فعل، فاعل، کمحا دیکھو مفعول ہے، تو یہ قمحن تمیز مفعول سے تبدیل ہو کر آئی ہے۔ او ان مبتدائن، پیچھے رب دو، منقولا عن الفاعل او عن المفعول او عن مبتدا، یا تمیز منقول ہے مبتدا سے، نحو زید ارجح من کا عقلاً، تو یہاں یہ جو عقلاً تمیز ہے یہ کس سے تبدیل ہوئی ہے؟ مبتدا سے، یہ ہے اے عقل زید ارجح من عقل کا، زید کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ ترجیح رکھتی ہے،
عقل زیدن ارجح من عقل کا، زید کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ ترجیح رکھتی ہے۔ وَيَكُونُ غَيْرَ مَنْقُولٍ عَنْ شَيْءٍ، یا وہ تمیز کسی چیز سے نقل ہوئی نہیں ہے، غیر منقول عن شیء یعنی کسی چیز سے نقل ہو کے نہیں آئی ہے۔ نحو للہ درہ فارسن، ملی شاید میرے بچے عزیزی ہے، فارسن جو تمیز ہے یہ کسی سے تبدیل ہو کر نہیں آئی کہ کہیں فاعل سے یا مفعول یا مبتدا سے تبدیل ہو کر آئی ہے، نہیں، یہ کسی سے نقل ہو کے نہیں آئی ہے۔ فارسن تمیز ہے یہاں۔ للہ درہ فارسن، ماشاء اللہ خدا خیر دے کتنا اچھا سوار ہے۔ یا لہا لیلتن، اے کیسی رات ہے، اے کیسی اچھی رات ہے۔ لیلتن یہ تمیز ہے لیکن کس سے نقل ہو کر آئی ہے؟ کسی سے نقل ہو کر نہیں آئی۔ وَقَفَا بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، واعظاً تمیز ہے اور کسی چیز سے نقل ہو کر بھی نہیں آئی ہے میرے عزیزو۔ وَقَفَا بِالْمَوْتِ، موت کافی ہے، واعظ اور نصیحت کرنے کے لحاظ سے بندہ موت کو مد نظر رکھے تو یہی بندے کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ موت کی یاد کہ میں نے ذرے ذرے کا جو ہے حساب دینا ہے اور میں نے مرنا ہے، یہی بندہ اگر موت کو مد نظر رکھے تو بہت بڑی نصیحت ہے یہ۔ کفا بالموت واعظاً، موت کافی ہے، واعظاً کس لحاظ سے؟ واعظ اور نصیحت کے لحاظ سے۔ فائدتن، فائدتن میں نا میرے عزیزو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہم تمیز پڑھ رہے ہیں نا، کب غیر منقول ہے اور کب منقول ہے، فائدہ کے اندر بتانا ہے۔ تمیز غیر منقول اس وقت ہوگی جب آپ تمیز کو جو ہے نہ پلٹا سکیں، فاعل مفعول یا مبتدا کی طرف آپ اس تمیز کو نہ پلٹا سکیں تو وہ تمیز ہے غیر منقول۔ یعنی وہ جو تمیز آئی ہوئی ہے جب آپ اس کو ترکیب یعنی پلٹا کے فاعل بنا دیں، دوبارہ مفعول بنا دیں، مبتدا بنا دیں، جب ممکن نہ ہو اس تمیز کو فاعل مفعول مبتدا کی طرف پلٹانا تو یہ تمیز ہوتی ہے غیر منقول۔ اور منقول کیا ہے؟ منقول اس کے خلاف ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اس تمیز کو پلٹا سکتے ہیں فاعل کی طرف، مفعول کی طرف، مبتدا کی طرف، تو تمیز منقول یہ ہے جس کو پلٹایا جا سکے دوبارہ فاعل مفعول مبتدا کی طرف، اور غیر منقول وہ ہو گئی کہ جس کو پلٹایا نہ جا سکے۔ فائدتن، یکون التمیز غیر منقول اذا لم يمكن رده الى ترکیب یقع فیہ فاعلا او مفعولا به او مبتدا۔ تمیز غیر منقول ہے جب لم يمكن رده، جب اس تمیز کو پلٹانا ممکن نہ ہو، الى ترکیب ایک ترکیب کی طرف، یقع فیہ، یقع تمیز فیہ اس ترکیب میں واقع ہوئی ہو، فاعلا فاعل او مفعولا بہ مفعول بہ او مبتدا یا مبتدا۔ والمنقول خلاف ذالک، اور منقول اس کے خلاف ہے، یعنی اس کو آپ پلٹا سکتے ہیں فاعل مفعول مبتدا کی طرف۔ دوبارہ ایک مرتبہ جی، فائدتن، یکون التمیز غیر منقول، تمیز غیر منقول ہوتی ہے اذا لم يمكن رد الى ترکیب یقع فیہ فاعلا او مفعولا بہ او مبتدا، جب تمیز کو پلٹانا ایک ترکیب کی طرف ممکن نہ ہو جس میں تمیز فاعل یا مفعول بہ یا مبتدا واقع ہو رہی ہو۔ والمنقول خلاف ذالک، منقول اس کے خلاف ہے، یعنی اس کو پلٹا سکتے ہیں فاعل مفعول بہ یا مبتدا کی طرف۔ اگلا سوال جناب علی توجہ فرمائیے۔ متی یجوز
نصب التمیز و متی یجوز جرہ بمن، تمیز کو نصب دینا کب جائز ہے اور تمیز کو من کے ذریعے جر دینا کب جائز ہے۔ تمیز کو نصب دینا کب جائز ہے اور اس تمیز کو من کے ذریعے جر دینا کب جائز ہے۔ جواب آگا جان، جب تمیز منقول ہو فاعل سے یا غیر فاعل سے تو نصب دینا واجب ہے۔ جب تمیز منقول ہو فاعل سے یا غیر فاعل، غیر فاعل سے کیا مراد لیں گے؟ مفعول سے، مبتدا سے، تو اس تمیز کو نصب دینا واجب ہے۔ کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے مثالیں دیں، کہاں مثالیں دی وہ آپ نے دیکھا، فاض الاناء ماء، ٹھیک ہے، تو یہ جو ماء تمیز ہے یہ فاعل سے نقل ہو کے آئی تھی، فاض ماء الاناء بولا تھا، مثالیں دی نا، یا مفعول سے نقل ہو، حسدنا الارض کو مہان کو پڑھا، حسدنا کم حل ارض تھا، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اوپر آپ نے اس کو پڑھا ہے۔ اذا کانت تمیز، جب تمیز منقول ہو فاعل سے یا غیر فاعل مفعول مبتدا سے تو نصب دینا واجب ہے، جیسا کہ مثالیں اس کی گزری ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب تمیز غیر منقول ہو تو اس تمیز کو نصب دینا بھی جائز ہے اور جر دینا بھی جائز ہے من کے ذریعے۔ جب تمیز غیر منقول ہو تو اس کو نصب دینا بھی جائز ہے اور جر دینا بھی جائز ہے من کے ذریعے۔ جیسے دیکھو، للہ درہ من فارسن، من کے ذریعے جر دیے، دیکھو، وکفا بالموت من واعظ، من کے ذریعے جر دیے، نصب بھی دینا ٹھیک ہے، جیسا کہ پیچھے پڑھا کفا بالموت واعظن، وہ بھی ٹھیک ہے، من کے ذریعے جر دینا بھی ٹھیک ہے۔ اذا کانت تمیز منقولا عن فاعل او غیرہ یجب نصبہ کما مثلنا، جب تمیز منقول ہو فاعل سے یا غیر فاعل سے، یعنی مفعول سے یا مبتدا سے، یجب نصبہ، تو اس تمیز کو نصب دینا واجب ہے، کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثالیں دیں۔ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَنْقُولٍ جَازَ نَصْبُهُ وَجَازَ جَرُّهُ بِمِنْ، اور جب تمیز غیر منقول ہو، جاز نصبه، تو اس تمیز کو نصب دینا جائز ہے، وجاز جرہ بمن، اور اس تمیز کو من کے ذریعے جر دینا بھی جائز ہے۔ فَتَقُولُ أَيْضًا، پس تم یہ بھی کہو گے، للہ درہ من فارسن، من کے ذریعے جر دی ہے، وَكَفَى بِالْمَوْتِ مِنْ وَاعِظٍ، اور مطلب ہے آپ نے پیچھے پڑھا کفا بالموت واعظن، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، من کے ذریعے جر بھی ٹھیک ہے، وکس چلے، اور اسی پر قیاس کرو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب آپ نے اس سوال کے اوپر نا دھیان دینا ہے جو ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ ما ہوا حکم ممیز کم الاستفامیہ، کم میں استفامیہ کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ کم میں استفامیہ کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض خدمت ہے، کم میں استفامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ سوال تھا نا، کم میں استفامیہ کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ تو کم میں استفامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ مفرد جو ہے در مقابل ہے تثنیہ اور جمع کے۔ مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ تو کم استفامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے جناب کم کتابن قرأتم، ٹھیک ہے نا، تو محل شاہد آپ کا کیا ہے؟ کتابن ہے، مفرد منصوب ہے، کتابن ہے، مفرد منصوب ہے۔ پھر جناب فوائد شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، فرماتے ہیں جب کم اور کم کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کا فاصلہ ہو جائے، کم اور کم کی
تمیز کے درمیان فعل متعدی کا جب فاصلہ ہو جائے تو من کا اضافہ کرنا تمیز کے اوپر واجب ہے۔ من کو آپ تمیز پر زیادہ کر دیں، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ جیسے مثلا مثال دیکھو نا، کم قرأتم من کتابن، قرأتم فعل متعدی ہے، کم اور تمیز کے درمیان فاصلہ ہے تو تمیز پر من لائیں، من کتابن پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کم کے اوپر حرف جر داخل ہو جائے، بے کم مثلا، ٹھیک ہے نا، بے کم پڑھیں، جب کم کے اوپر حرف جر داخل ہو جائے تو اس کم کی تمیز کو جو ہے نصب دینا بھی جائز ہے، جو کہ مختار مصنف ہے، اور اس تمیز کو من کے ذریعے، من مقدرہ کے ذریعے جر دینا بھی جائز ہے۔ دوسرا فائدہ کیا عرض کیا ہے کہ جب کم کے اوپر حرف جر داخل ہو جائے تو اس کم کی تمیز کو نصب دینا بھی جائز ہے، مصنف نے اس کو اختیار کیا ہے، اور من مقدرہ کے ذریعے جر دینا بھی اس تمیز کو، کم کی تمیز کو جائز ہے۔ جیسے مثلا یہ دیکھو نا، بے کم درہمن، کم کی تمیز منصوب ہے یا نہیں؟ درہمن، کم پر با حرف جر آیا ہے، یا یہ بھی مثلا ہے بے کم درہمن، اشتریت ھذا الکتاب، درہمن پڑھا، درہمن کیوں پڑھا؟ کیونکہ من پیچھے مقدر ہے جس نے اس کو جر دی ہے، ٹھیک ہو گئی آگا جا۔ دوسرا فائدہ، اور تیسرا جو فائدہ ہے نا وہ یہ ہے، توجہ فرمانا، کم میں استفہامیہ کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے جب کوئی قرینہ اور دلیل دلالت کرے۔ کم میں استفہامیہ کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے جب کوئی دلیل اس پر دلالت کرے۔ کم مالو کا مثلا میں پڑھوں، ٹھیک ہے، تو تمیز کہاں ہے؟ کم درہمن مالو کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں تمیز کو کیا کیا گا جان؟ حذف کیا ہے۔ یہ میں پڑھوں اور پھر اگلی بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ سوال جناب 219، ما ہوا حکم ممیز کم الاستفہامیہ، کم استفہامیہ کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ جواب، ممیز کم الاستفہامیت یکون مفردا منصوبا، کم میں استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ نحو کم کتابا قرأتم، کم کتابا قرأتم، تم نے کتنی کتابیں پڑھی، مطلب شاید کتاباً ہے، مفرد ہے، منصوب ہے، کم کی تمیز۔ فوائد، پہلا فائدہ، اذا فصل بینہا و بین ممیزہا بفعل متعد وجبت زیادت من علیہ، اذا فصل بینہ، جب فاصلہ ہو جائے، بینہ کم، و بین ممیزہا اور کم کی تمیز کے درمیان، کس کا؟ بفعل متعد، فعل متعدی کا، یہ نائب فاعل بنے گا فصلہ کا، فعل متعدی کا فاصلہ ہو جائے، وجبت زیادت من علیہ، من کا زیادہ کرنا واجب ہے، علیہ تمیز پر، من کا زیادہ کرنا واجب ہے علیہ تمیز پر۔ نحو کم قرأتم من کتاب، ٹھیک ہے نا، اب دیکھ لو، قرأتم فعل متعدی کا فاصلہ آ گیا ہے، کم اور اس کی جو مطلب ہے تمیز ہے کتاب، تو من داخل کیا ہے، کم قرأتم من کتابن، یہ شروع میں تو تھا نا کم کتابن قرأتم، تو اب دیکھ لو اس طرح ہو گیا ہے، فاصلہ آنے کی وجہ سے پڑھا کم قرأتم من کتابن۔ دوسرا جی، اذا دخل حرف جر جاز نصب ممیزہ علی التمیز، اذا دخلہا یعنی کم، دخلہا کی ضمیر جاری ہے کم پر، دخلہ کا فاعل حرف جر، جب کم پر داخل ہو حرف جر، جازا، یہ جواب اذا ہے، جازا نصب ممیزہ علی التمیز، تو اس کم کی تمیز کو نصب دینا جائز ہے، وہو المختار، اور وہ قول مختار ہے مصنف کا، وجاز جرہ بمن، تمیز کو جر دینا من کے ذریعے جائز ہے، مقدرتان، در حالانکہ وہ من کیا ہو؟ مقدر ہو۔ نہ وہ بے کم درہمن اشتریت ھذا الکتاب، یا پڑھو گے بے کم درہمن اشتریت ھذا الکتاب، درہمن پڑھو گے تو مطلب یہ ہے کہ تمیز کو نصب دی ہے،
کم پر با بھی آیا تھا حرف جر بھی، اور جب بے کم درہم من پڑھو گے تو من مقدرہ نے درہمن کو جر دی ہے۔ بے کم درہم من اشتریت ھذا الکتاب، اس کتاب کو کتنے میں تو نے خریدا۔ تیسرا فائدہ جی، یجوز حذف ممیز اذا دل علیہ دلیل، ممیزہا کیا مطلب، ضمیر کہاں جائے گی، کم استفہامیہ، کم استفہامیہ کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے، اذا دل علیہ دلیل، دل علیہ دلیل، دلیل فاعل دل علیہ اسی تمیز کی طرف جا رہی ہے، اذا دل علیہ دلیل جب اس تمیز کے اوپر دلیل دلالت کرے، یجوزو حذف ممیزہا کم استفہامیہ کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے، اذا دل علیہ دلیل جب اس کے اوپر دلیل دلالت کرے، نہ وہ کم مالو کا، ٹھیک ہے نا، وہ تمیز حذف ہے، اصل میں تھا اے کم درہمن مالو کا، ٹھیک ہے، آپ کا مال کتنے درہم ہے۔ صحیح ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد یہ سوال کیونکہ طولانی ہے اور آگے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو کم ہے خود کم میں استفہامیہ کا کیا اعراب ہے، اس کا بھی کوئی اعراب ہے نہیں ہے، اس کو کیا ہم مانیں گے، اس کم کو، اس کا اعراب نحو میں کیا شمار کریں گے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں عرض کروں گا۔ موفق رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔